نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے قیمتی آنسو۔ آنسوؤں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آنسو غم کے بھی ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ہوتے ہیں، صبر کے بھی ہوتے ہیں، برداشت کے بھی ہوتے ہیں، درد کے بھی ہوتے ہیں، ہنسی کے بھی ہوتے ہیں، ملنے پر اور بچھڑنے پر بھی نکلتے ہیں، چھوٹنے اور چھوڑنے کے بھی ہوتے ہیں، بے بسی کے بھی ہوتے ہیں، آرزوؤں کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو یاد کرنے پر نکلتے ہیں تو کسی کو بھلانے پر بھی نکل آتے ہیں۔ یہ سیلاب کا وہ ریلا ہے جو بندے کے بوجھ کو آنسوؤں کی مدد سے بہا لے جاتا ہے۔ انسان ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ان آنسوؤں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ انسانوں اور جس کے لیے یہ آنسو برستے ہیں اسے اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، نہ وہ ان کی اہمیت کو جانتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنا اتنا وقت کسی کی یاد میں، درد میں، برداشت میں، پیار میں، آنسوؤں میں ضائع کرتا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بے اختیار نکل آتے ہیں، ان پر تو کوئی زور نہیں چلتا۔ پھر کیا رونا چھوڑ دیں؟ تو میرا جواب ہے نہیں، رونا تو بہت ضروری ہے۔ رونے سے جو آنسو نکلتے ہیں انہیں ایسی جگہ محفوظ کروائیں، ایسی جگہ جمع کروائیں کہ ان کی قدر ہو، فائدہ ہو، قیمت موصول ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کون سی ہے وہ جگہ؟ تو وہ جگہ ہے اللہ کے دربار میں اپنے آنسو جمع کروائیں۔ جب آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گرتے ہیں تو وہ بے قیمت نہیں رہتے، ان کی خاص قدردانی اللہ رب العزت کرتا ہے۔ پھر جب آپ کو کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان آنسوؤں کے ذریعے آپ آسانی سے پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے آنسو قیمت رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی بہت اچھی قیمت عطا فرمائے گا۔ ہماری پوری زندگی آنسوؤں کا لین دین ہے، کہیں ہم رو رہے ہیں تو کسی کو ہم رلا رہے ہیں۔ خیال اس کا رکھنا چاہیے کہ آپ کے آنسوؤں کا گلک یعنی سمجھ لے اکاؤنٹ خالی نہ ہو، آپ بینک کرپٹ نہ ہو جائیں۔ یاد رکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مظلوم مر جانا ہر طرح سے بہتر ہے ظالم مرنے سے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو مظلوم بننے میں بہت فائدہ ہے۔ ہر شے کی طاقت اور حکومت رکھنے کے باوجود مظلوم بن جانا اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کے سامنے آپ روتے ہیں آپ کا معیار فرشتوں کے آگے اونچا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا رازدار اور دوست بنا کر اپنی بے بسی کے آنسو اللہ کے آگے بہاتے ہیں تو وہ ضائع بالکل نہیں ہوتے، وہ انمول اور قیمتی بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ آنسو اس گلک میں، اکاؤنٹ میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی ستاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، جب کوئی دکھاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، جب انسان کچھ نہیں کر پاتا تو آنسو گرتے ہیں، جب انسان مضطرب ہو جاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں۔ یوں آنسوؤں کا سلسلہ سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ اس طرح آپ کا گلک ان آنسوؤں سے بھر رہا ہے۔ مگر جب آپ کسی اور کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں تو آپ کے آنسو آپ کے گلک سے تفریق یعنی مائنس ہو جاتے ہیں، جو کہ پریشانی کی بات ہے۔ اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ اس طرح یہ آنسوؤں والا گلک آپ کا ایک دن تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور اس دن اس کی قیمت سونے اور ہیرے سے کہیں اوپر ہوگی۔ ایک بچہ دن میں کئی بار روتا ہے اور اس لیے اس کی ماں کا پورا دھیان اس پر، اپنے بچے پر یعنی لگا رہتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ماں کو متوجہ کرنے کے لیے بچے کو رونا سکھایا۔ اس طرح جب بچہ ہر وقت روتا رہے تو ماں ہر وقت اپنے بچے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ مگر سوچئے اور غور و فکر کیجئے، ہم بڑے ہونے کے بعد رونا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بے وجہ رونا، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے روتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنا رونا اپنے اللہ
کے خاطر کر دیں اور اس کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کر دیں تو سوچئے ہم کہاں پہنچ جائیں۔ ان آنسوؤں کے گرنے پر جب ہماری شکل بن جاتی ہے مسکینوں والی تو وہ اس وقت سونے پر سہاگا کا کام کرتی ہے، اور اللہ کی ذات اپنے بندے کے پکارنے پر اور بار بار پکارنے پر خوش ہوتا ہے، اس کی درد بری آہ کا منتظر رہتا ہے۔ ہر بندہ مہینے کے اندر 6 مرتبہ ضرور روتا ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی روئے، چاہے کسی کے مرنے پر، کسی کی تکلیف سے، کوئی مجبوری میں، بے بسی میں، یا پھر کوئی ایسی کہانی پڑھ لی یا پھر ڈرامہ یا کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی جس پر رونا آ گیا۔ یعنی اس طرح سال کے 72 مرتبہ ایک انسان روتا ہے۔ اگر سال 70 سال کی زندگی ہے تو سوچئے آپ نے کتنا رویا۔ آنسوؤں کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مگر یہ اپنے پیارے کے سامنے گرے تو بہت وزنی ہو جاتا ہے، اور پھر مشکل ہو جاتا ہے اپنے پیاروں کے وزن دار آنسوؤں کو سہنا۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو گرے تو وہ وزن بھی رکھتا ہے، قدر بھی رکھتا ہے۔ ان سب آنسوؤں میں مجھے جو سب سے زیادہ عزیز آنسو ہے وہ ہے خوف الہی، گناہوں کی ندامت کا آنسو۔ یہ صرف اللہ کے خوف پر اور اپنے گناہوں کی ندامت پر گرتا ہے۔ اس آنسوؤں کی جھڑی جس بندہ مومن کو لگ گئی وہ اس پر رکعت تاریخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کیفیت بڑی ہی دلربا کیفیت ہے۔ یہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہاں فرشتے اس منظر کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے آنسو ایسے ہوتے ہیں جس میں ریا ہوتا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو، جن میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ہر گرا ہوا آنسو سچا نہیں ہوتا، مگر جس آنسو میں ایک عظیم ہستی کا خوف ہو اور بندہ اس خوف سے اتنا روئے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ خوف الہی سے کانپ رہا ہو، وہ مقبول ترین آنسو ہے۔ کوشش کریے کہ اس کیفیت کا آنسو آپ کے دل میں ایک بار نہیں، سال میں بار بار آئے۔ اگر سال میں نہیں تو سالوں میں ضرور ایک بار اس آنسو کو نکالیے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند آنسو ہے۔ اس سے آپ کو اس جہاں میں بھی اور روز قیامت بھی بے انتہا نفع ملے گا۔ اس تڑپ کو اللہ بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ ایسی تڑپ صرف رب کریم کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ایسے عظیم آنسوؤں سے آپ کا گلک یا اکاؤنٹ بھرا رہے گا تو آپ بہت کچھ خرید پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ کر رو رو کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر ہدایت مانگتے اور ان پر رکعت طاری ہو جاتی۔ ان کی تڑپ اتنی تھی، اس قدر تھی، اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا کرتے کہ ان کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابلتی ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں سے مراسم بڑھائیں جن کا گلک یعنی اکاؤنٹ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہو۔ جب وہ رو رو کر اپنے لیے آنسوؤں سے بھر کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ آنکھ جسے پشیمانی کی، ندامت کی، خوف الہی کا آنسو مل گیا۔ ایک جوڑا کپڑا دھونے کے لیے بھی ایک بالٹی پانی چاہیے ہوتی ہے، مگر انسان اپنی زندگی بھر کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6470۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ رونا ایک انسان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھنوں کے اندر لوٹ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندے کے آنسوؤں کا بڑا ہی قدردان ہے۔ رونے سے خود کو روکیے مت، بلکہ ضرور روئیے۔ یہ دلوں کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، گناہوں کی صفائی کا عمل ہے۔
اس سے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اتنا روئے کہ اس کا آنسو روئے کہ پانی آنکھ کے اندر ہی ہو اور اس کا آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، تو اللہ جہنم کی قید سے آزاد کر دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ انہیں رونا نہیں آتا، کسی بھی حالت میں ان کے آنسو نہیں نکلتے۔ انہیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لمبی امیدیں وہی رکھتا ہے جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آئیے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے دل کو نرم کر کے اپنے آنسوؤں کے گلک کو اکاؤنٹ کو بھر دیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمیں آنسوؤں کی نعمت عطا فرمائی، جس سے ہمارے گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کے دل پر ان کا کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔